پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سورۃ ملک پڑھا کرتے ہیں نا، سورۃ ملک، یہ سورہ ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی اور اس طرح کرے گی، کہے گی اے اللہ، یا اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ تو رب فرمائے گا، جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچا۔ آپ بات کو سمجھے، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، کہ رات کو سورۃ ملک اور سورۃ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورۃ ملک اتنی شاندار سورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی، اے اللہ، یا تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ تو رب کریم پھر اپنے فضل سے پڑھنے والے کو جنت عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے، ان کے دیندار کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی بالی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے، باندھی ہو رنگ سیاہ ہو کان میں سوراخ، اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے دیندار ہو۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہٰذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں۔ اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو آپ کروڑوں روپے لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہیں، اس کے پیسے کیا کریں گے؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے گی؟ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جس کا دین اخلاق اچھا ہو، تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دیکھ کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دیکھ کے لوگ رشتہ دیتے ہیں؟ بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ برآپس منظر جہاں تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتا ہی کچھ نہیں۔ اگر بہو آئے تو پھر اس کے نصیب کا رزق ہے، اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا۔ کہ جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر رکھی جاتی ہے، وہاں گھر کا ماحول درست رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ گھر کا ماحول اس وقت درست رہتا ہے جب تقویٰ ہو، طاعت ہو، پرہیزگاری ہو، عمدہ اخلاق ہو، عمدہ انوار ہو، اچھے نظریات ہو، ستھرے مزاج ہو۔ گھرداری کے ماحول کو جب پیش نظر رکھا جاتا ہے، تب گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا، عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیص پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی۔ حضور خواب سنا کر چپ کر گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرم نوازی کریں، تعبیر بھی تو بتائیں نا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر دین ہے۔ گویا فرما رہے تھے کہ اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں۔ سراپا دین، اٹھنا دین، بیٹھنا دین، بولنا دین، آنا دین، فیصلہ کرنا دین، عمر کا ہنس دینا بھی دین، عمر کا رو دینا بھی دین۔ حضرت عمر دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، زخم لگا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، امت رو رہی تھی، سب لوگ پریشان تھے، پر عمر سراپا دین ہے نا۔ عمر فاروق شدید علیل ہیں، خون بہہ رہا ہے، سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تہمد، اس کا پاجامہ، اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی، تو حضرت عمر کہنے لگے، یہ اونچی کر لے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، دین ہے۔ یہ ذرا حدیث دیکھو تو صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، وہ بتاؤ بھائی، عجیب ایمان کس کا ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجیب ایمان نبیوں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا کیسے عجیب ہے، ان کو تو اللہ کی وحی نصیب ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر فرشتوں کا؟ فرمایا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، جنت دوزخ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی لوح کرسی عرش کو دیکھتے ہیں، ان کا کیسے عجیب ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہمارے صحابہ کا ایمان عجیب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تم نے تو سارے معجزات دیکھے ہیں، تم نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، تم نے تو گویا پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو آتے دیکھا ہے، میرے ہاتھوں سے تم نے پانی کے چشمے نکلتے دیکھے ہیں، تمہارا کیسے عجیب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ فرمائے نا، عجیب، انوکھا، پیارا، نرالا ایمان کس کا ہے؟ تو یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، عجیب ایمان ان کا ہے جو میرے بعد آئے گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا انہوں نے، ان کا عجیب ایمان ہے، انوکھا ہے، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے، حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزی ہے، حضور دیکھے نا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں، حضور دیکھے نا، ہمیں نکالا گیا پہلے آسمانوں سے، اور اب تو تنگ زمیں ہے، حضور دیکھے نا، دل حزی کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں، حضور دیکھے نا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے، حضور دیکھے نا، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھے نا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے مکہ سے مسجد اقصی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو فرماتے ہیں کہ رب نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا، بتاتا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصی میرے نبی کی زیارت کے لیے مکہ گئی۔ وہ میرے نبی تو صرف کسی کی طرف دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے، اس سے آنے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا ہے، کیا کریں، اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کوئی بات کرتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی نجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے، پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا کتنے کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی، میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دیں جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں اس مسجد میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاص کر کے سفر کرنا ہو تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، تیسرا مسجد اقصی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر کے لوٹے، تدفین سے فارغ قبر مبارک میں اتارا، حکم پورا کیا، کہتے ہیں واپس
واپس آئے تو جناب انس سیدہ فاطمہ کہنے لگی، انس تو نے بھی میرے رسول پر مٹی ڈالی ہے، انس تیری جرأت ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں اس وقت فاطمہ کا پہلا آنسو گرا اور پھر 6 مہینے حضور کے بعد حیات رہی۔ میں نے اس کے آنسو ہی گرتے دیکھے۔ لوگ سو جاتے ہیں، حضور کے روضے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں سمجھاتا بلاتا کہ فاطمہ کہتی علی صبر اپنی جگہ، کرم اپنی جگہ، پر میں تجھے کیا بتاؤں، بہن بھائی سارے پہلے چلے گئے، والدہ پہلے چھوڑ گئی، اب حضور نے بھی پردہ ڈال لیا ہے، مجھے چاروں جانب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں 6واں مہینہ تھا حضور کے وصال کو۔ ایک دن مسکراتی ہوئی فاطمہ گھر آئی روزے سے رات کو بچوں کے ساتھ، تو شیر خدا کہنے لگے، میں نے کہا فاطمہ بڑے دنوں بعد مسکراتے دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی علی آج میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے حضور خواب میں ملے، تو مجھے حضور نے کہا روتی کیوں ہو؟ میں نے کہا محبوبہ میرا دل نہیں لگتا۔ فرمایا بیٹی تو تیاری کر، تو میرے پاس آنے والی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس فاطمہ بیمار ہوئی، چند دن گزرے تو مجھے بلایا، کہنے لگی علی وقت جانے کا آ گیا ہے، یہ علی کے گھر کی ہے عزت علی اس سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی اسے سنتے ہیں، وہ جس نے موزس کیا گہرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، جانے کا وقت آ گیا ہے۔ علی پہلی بات تو یہ ہے حضور کی نواسی، جناب امامہ سے شادی کر لینا، وہ حضور کو بڑی پیاری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حسن حسین ان کا خاص خیال رکھنا، اور تیسرا لفظ کہے تو حضرت علی تڑپ کے روئے، کہنے لگی میں نے وقت گزارا ہے، آپ کے حقوق میری ذمہ داری تھے، میں انسان تھی بھول جاتی تھی، اگر مجھ سے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے رضائے الہی سے درگزر کرنا، کہیں میں حضور کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے ہاتھ تھاما، میں نے کہا فاطمہ علی کا بڑا مرتبہ تھا، اس پر جو تیسری نسبت سے کمال تھا وہ تیرا ہی تھا، تو کیسی بات کرتی ہے، تو نے تو حد کر دی، شہزادی ہو کے میرے گھر میں خادموں کی طرح رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا حکم یہ ہوا کہ مجھے رات کو دفنایا جائے، اور فرمایا میرے پہلے مدینے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ حضرت فاطمہ نے سب سے پہلے کہا۔ فرمایا میری چارپائی کے ساتھ لگا کے نہ شاخیں، چارپائی کے ساتھ اوپر لا کے انہیں اوپر سے باندھ دینا، اور ان کی شاخوں کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا، میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، قابو نہیں آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں وہ تکلیف دے گا۔ فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکا، میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے، دوڑا وہ اونٹ، ہم سب پریشان تھے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ فرماتے ہیں اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے دکھ پر۔ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح، تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پہ پریشان نہیں ہوتا، تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، پلنے والا، بسنے والا، جس کی جوانی لڑکپن تو نے اپنی آنکھ سے دیکھا، تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی؟ ادھر ایک اونٹ نے کان میں بولا، اس کی کیفیت سمجھ تو صحیح، اس رنگ کو محسوس تو کر کہ کان میں کچھ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسی لاؤ، مالک رسی لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی، حضور نے اس کے ہاتھ میں دی اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا ہے، وہ شکایت کر رہا ہے کہ گرمی میں تب جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں پیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے، محبوب میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں، کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم ڈالتا ہے، او
بھائی میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو مجاز عطا فرمایا وہ اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائے گی، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ گاڑی، کار، کوٹھی، یار، سجن، بڑی دنیا مجھے جانتی ہے، روڈ سے میرا نام پوچھ لینا، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں، یہ ساری چیزیں ادھر ہی رہے گی، یہاں تک کہ شہرت، سارا کچھ۔ 3 چیزیں فقط جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک علم نافع، اپنے علم سے کسی کو فائدہ دے جاؤ، اور دوسرا فرمایا نیک اولاد جو تمہارے پیچھے تو آیا کرے گی، اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے پیچھے جاری رہے، جس کا سلسلہ بنتا ہی رہے، جس کی بات ہوتی ہی رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ تمہارے لیے ہمیشہ جاری رہے گا۔ وہ شخص جس نے کنواں کھدوایا، وہ شخص جس نے قبرستان کی جگہ چھوڑ دی، وہ جس نے رستہ کشادہ کر دیا، وہ جس نے اپنی زمین مسجد کو وقف کر دی، وہ جس نے مدارس کے لیے جگہ دے دی، وہ جس نے مسجد کی تعمیر کرا دی، وہ آدمی جس نے غریبوں کے لیے آسانی پیدا کر دی، وہ شخص جس نے قرآن پاک کسی کو پڑھا دیا، جس کو اس نے پڑھایا اس نے آگے پڑھایا، پھر اس نے آگے پڑھایا، وہ جس نے کسی آدمی کی جائز سفارش کر کے اس کو کسی مشکل سے نکال دیا اور اس کی ساری اولادیں اس کے لیے دعا کرنے والی بن گئی۔ کوئی صدقہ جاریہ زندگی میں کر جاؤ، تم چلے بھی جاؤ گے تو تمہارا وہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ میرے عزیز ضائع نہیں کرے وقت کو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 ایسی چیزیں ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ان کو غلطی لگ گئی 2 چیزوں کے بارے میں، 2 چیزیں صحیح بخاری ہے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی؟ فرمایا ایک تندرستی، ایک فرصت۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ مجھے آج وقت ملا ہوا ہے، میرے پاس ٹائم ہے، میں درود پاک پڑھ سکتا ہوں، تلاوت کر سکتا ہوں، اللہ کو یاد کر سکتا ہوں، صدقات کر سکتا ہوں، کسی کی مدد کر سکتا ہوں، فرصت ہے اور ایک صحت۔ وہ لوگ بھی ہیں جو اب کرسیوں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ہیں کوئی سہارا دے تو وضو کرتے ہیں، وہ بیچارے بھی ہیں کہ جن کا دل کرتا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، لیکن اب آنے کی طاقت موجود نہیں رہی۔ اس سے پہلے اپنی ڈائری کو کھول لیں، اپنی ترجیحات طے کر لیں، تسلسل سے اس پر محنت کریں۔ کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ تو پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات نہیں، فاطمہ کے شوہر مولا علی سے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ان کے شوہر سے حضرت عائشہ خود گواہی دیتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے۔ چھوٹی عمر تھی تو جناب خدیجہ، ذرا انداز دیکھیے گا بیٹی کی محبت کا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے حضور جب گھر آتے تھے نا، دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم، کہتے ہیں نا حضور سلام دیتے، میں جواب دیتی اپنے گھر حضور آئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے ہیں، فرماتی یہ کھڑے رہتے حضور، میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی ہوں فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں۔ فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ۔ تو فرماتی جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھولتی، پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کر گھر میں لاتی۔ فرماتی ہیں جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ ہی کھڑے رہتے، انگلی پکڑ کر لاتی، پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا دیتے۔ فرماتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دے دیتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے۔ ایک دن چھوٹی عمر میں، بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی، میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی، رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کے سردار بنائے گا، اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے جاؤ پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا؟ تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا ہے نا اس نے یہی کہا ہے کہ الحمدللہ
जिस हाल में अल्लाह ने रखा है मैं राज़ी हूँ। उसने तेरी शिकायत नहीं की, उसने तेरी रज़ा पे उस बीमारी को तेरी तरफ से आजमाइश समझ के कबूल किया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर मैं इसे इस बीमारी से शिफा दूंगा कि जो इसके पास खून है उससे बेहतर खून उसे अता करूँगा, और जो इसके पास गोश्त है उससे बेहतर उसे गोश्त अता करूँगा, और अगर मैं इसे इस बीमारी में वफात दे दूँगा फिर मैं इसे जन्नत अता करूँगा। अगर शिफा दूँगा तो बेहतरीन शिफा दूँगा, और अगर वफात दूँगा तो जन्नत दूँगा। ऐसी 6 बातें जिनसे पता चलता है अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दे दी है, आप अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से हो। नंबर 1, अल्लाह ताला से आप दुआ करते हो, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, नेकी के काम करने की तौफीक दे। नंबर 2, आपसे जब कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है और आप परेशान हो जाते हो, फिर अल्लाह ताला से आप तौबा करते हो। नंबर 3, आपका अच्छाई के कामों में दिल ज़्यादा लगता है और बुराई के कामों से आप दूर रहते हो। नंबर 4, जब भी आपको कोई नेकी करने का मौका मिलता है आप उस काम को करके सुकून महसूस करते हो। नंबर 5, आप अल्लाह के खातिर वो सारे बुरे काम छोड़ देते हो जो आप पहले करते थे और आप गलत जगह बेसुकूनी महसूस करते हो। नंबर 6, आप अपनी गलतियों को देखने लग जाते हो और उन्हें सही करने में लग जाते हो। अगर आपके अंदर ये सब अच्छी आदतें हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। आप ये वीडियो लोगों को शेयर